احباب کی فرمائش پر حاضر خدمت ہوں۔ احباب کی فرمائش یہ ہے کہ شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ تو 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت کیا ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا، تو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت اس طریقے سے کر لیں گے، یاد رہے کہ نیت وہی ہے جو آپ کے دل میں ارادہ ہے۔ نیت دل کے ارادے کے نام کو کہتے ہیں۔ جو آپ کے دل میں پکا ارادہ ہے نیت وہی ہے۔ زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے۔ زبان سے اس طریقے سے نیت کر لیں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی، شب قدر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پوری سورت ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ پوری سورت پڑھیں گے، اگر ہو سکے تو آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، پھر رکوع کے بعد سجدہ کریں گے۔ اس طریقے سے 1 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ پوری سورت پڑھیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ، ہو سکے تو 3 مرتبہ وہی سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کریں۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی تو اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ یاد رہے اتحیات میں بیٹھنے کے بعد صرف اتحیات پڑھ کے کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم، وہی درود جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، پوری درود پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہے۔ یاد رہے تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر الحمد پوری سورت پڑھیں گے۔ الحمد کے بعد پھر 1 مرتبہ، ہو سکے تو 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر پوری سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ رکعت بھی مکمل کر لیں گے۔ تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کر لیں گے۔ چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پھر تیسرا کلمہ جتنی بار ہو سکے، کم سے کم 21 بار، 41 بار، 51 بار، 101 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو دعائیں ہیں دعائیں مانگیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے صدقے میں آپ کی جتنے بھی پچھلے گناہ صغیرہ ہے سب کو معاف کر دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ کیجیے، میں پوری طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔